اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ادوات العموم. تعریف العموم و اقسامہ. العموم هو الاستيعاب المدلول عليه باللفظ وباشتراط ان يكون مدلولا عليه باللفظ يخرج المطلق الشمولي فإن الشمولية فيه ليست مدلولة للكلام إلى آخره. حضرات، الحمدللہ اطلاق کی ایک اہم اور مفصل بحث کل کے درس میں پایہ تکمیل تک پہنچی، اور آج ایک اور بہت ہی اہم بحث جس کا کام بہت زیادہ پڑتا ہے اصولی اور مجتہد کو، عموم کی بحث، اس کی ابتدا ہو رہی ہے. در واقع اس ترم کا آغاز آج ہی کے اس درس سے ہے، چونکہ گزشتہ جو 2 جلسے ہو گئے، 2-3 جلسے، وہ تکملہ تھا ترم گزشتہ کا. آج سے نئی بحث کا آغاز ہو رہا ہے. مگر کیونکہ الحمدللہ آپ نے اطلاق کے بحث کو بہت اچھے سے سمجھنے کی کوشش کی اور درک کیا، اور 2 جلسہ جو اس ترم میں ہوا وہ اس جہت سے مفید ثابت ہو گیا کہ بعض بحثیں اس کی آخر کی ہمیں مرتبط کر رہی ہیں آج کی نئی بحث سے. لہذا جو کچھ بھی ہوتا ہے نا، کوشش اپنی طرف سے انسان کو جاری رکھنا چاہیے، لیکن نتیجہ ظاہر میں مثبت یا منفی ہو اس پہ انسان کو مایوس یا پشیمان نہیں ہونا چاہیے. اپنی کوشش کے بعد اگر نتیجہ اچھا ہو، نتیجہ کچھ بھی ہوتا ہے تو وہ کہیں نہ کہیں سے اپنے فیور میں جاتا ہے. لا نضيع اجر المحسنین، ہے نا، السعی منی والاتمام من اللہ. ہم لوگوں نے کوشش بہت کی کہ پچھلے ترم میں وہ چیز ختم ہو جائے، اطلاق کے بحث، مگر ختم نہیں ہو پائی. تو یہ جو 2-3 جلسے اس ترم میں ہوئے وہ ہمارے لیے 2 جلسے اس لیے اس جہت سے مفید ثابت ہوئے کہ اب ہم نے تازہ کچھ ایسی بحثیں ابھی پڑھی ہیں کہ جس کا کام یہاں ہے، تو ہمیں اب نئی بحث سمجھنے میں آسانی ہوگی. دیکھیے، ایک چیز ہوتی ہے شمول. شمول 2 طریقے سے ہوتا ہے، یا ناشی ہوتا ہے، لکھنا چاہیے تو لکھ لیے، ناشی ہوتا ہے ظہور حالی سے، یا ناشی ہوتا ہے کس چیز سے؟ وضع سے. یا حسن عباس سے ابھی بحث شروع ہوئی ہے. شمول یا نشأت پاتا ہے ظہور حالی سے یا وضع سے نشأت پاتا ہے شمول. ٹھیک ہے، ظہور حالی والی بحث آپ پڑھ چکے ہیں. اگر یہ شمول جو ہے وہ نشأت پائے ظہور حالی سے تو اسے اطلاق کہا جاتا ہے، اور اگر نشأت پائے وصف سے تو اسے عموم کہا جاتا ہے. پورے 5-7-10 صفحے کا خلاصہ گزشتہ اور آئندہ کا میں نے حال میں ایک جملے اور 1 منٹ میں آپ کے سامنے پیش کر دیا ہے. اس بنیادی اور بیسک میٹر کو اور فرق کو اپنے ذہن میں رکھیے گا کہ یہ شمول کبھی نشأت پاتا ہے ظہور حال سے، ہے نا، اور کبھی وضع سے. اطلاق جو آپ نے پڑھا ہے اس میں بار بار سمجھایا گیا ہے کہ اطلاق وضع سے نشأت نہیں پاتا ہے، تو وہ مگر شمول کو سمجھاتا ہے. تو وہ شمول جو وضع سے نشأت پائے گا وہ کیا ہوگا؟ وہ اطلاق تو نہیں ہو سکتا ہے، اسی کو عموم کہتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک یہ میٹر ذہن میں رکھیے گا. اور دوسرے اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو عموم ہوتا ہے نا، عموم یہ یا استغراقی ہوتا ہے، اس سے مشابہ بحث گزر چکی ہے ابھی، ٹھیک ہے، یا بدلی ہوتا ہے، بدلی ہے یہ، اور یا
मजमूई होता है। अगर आप लोग कहें तो मैं बोल दूं, मैं बोर्ड पे नहीं लिख रहा हूं, सिर्फ मिसाल लिखता हूं। इस्तिग़राक़ी जैसे अक्रिम कुल्ला आलिमिन, अक्रिम कुल्ला आलिमिन। बदली जैसे अक्रिम अय्या आलिमिन, ठीक है। मजमूई जैसे अक्रिम मजमूअल उलमा, अक्रिम मजमूअल उलमा, ठीक है। इस्तिग़राक़ी, इस बहस को अगर समझ लीजिएगा तो ये 2 सफ़े आपके लिए, इसके जो आज मुझे पढ़ाना है वो आसान है। उमूम में कभी ऐसा होता है कि तमाम अफराद का इरादा किया जाता है, ठीक है, लेकिन उनमें से तमाम अफराद का इरादा किया जाता है। और आपको याद होगा जब इतलाक़ में इस्तिग़राक़ की गुफ्तगू की थी, इतलाक़ में शुमूल समझाया था, तो बताया था कि तमाम अफराद का इरादा किया गया जाल के वक्त, लेकिन तमाम अफराद के एतबार से अलग अलग हुक्म आता है। तो जिस फर्द को छोड़ेंगे, जितने अफराद को छोड़ेंगे उतनी मर्तबा गुनहगार होंगे, ठीक है, और जितने को अंजाम देंगे उसके एतबार से मुस्तहक़ के सवाब होंगे। तो मैंने यहाँ लिखा है हमें अफराद इरादे शुदे वो मुकल्लफ हमें अफराद रा भजा आवरद बतौरी कि अगर एक नफर रा इकराम न कुनत एक इस्यान कर दिया बस बेतदाद अफराद मुतअद्दिद मिशवद, बस हुक्म बेतदाद अफराद मुतअद्दिद मिशवद। ये जो आपने शुमूल इतलाक़ शुमूली पढ़ा था, ठीक है, कि हुक्म आया है मसला अक्रिम कुल्ला आलिमिन, तमाम अफराद को बजा लाना है, और बेतदाद अफराद हुक्म मुतअद्दिद होता जाता है। अब अगर 10 को नहीं बजा लाया तो 10 नाफरमानी उसने की है, ये हो गया इस्तिग़राक़ी। बदली में क्या है, जैसे अक्रिम अय्या आलिमिन, वजूब इकराम जो है ना एक है, और मुकल्लफ को जो है एक आदमी का इकराम करना है, लेकिन मुशक्कस नहीं है कि कौन। इख्तियार इंतखाब का मुकल्लफ को हासिल है, ठीक। मजमूई में क्या है, बदली का फर्क इस्तिग़राक़ी और मजमूई से तो वाज़ेह है, लेकिन मजमूई और इस्तिग़राक़ी मिलते जुलते हैं। इस्तिग़राक़ी में भी सबके लिए हुक्म आया है, मजमूई में भी सबके लिए हुक्म आया है, लेकिन इस्तिग़राक़ी में बेतदाद अफराद हुक्म मुतअद्दिद होता रहता है। तो अगर 100 में से 5 को का एहतराम नहीं किया तो 95 फर्द बजा लाया है, मुस्तहक़ का सवाब है उसके लिए, 95 के तरह 5 को नहीं बजा लाया तो मुस्तहक़ का उस 5 अफराद के लिए है, 5 फर्द के जहत से गुनहगार हुआ। मजमूई में हुक्म सबके लिए आया है और सब मिला के एक ही हुक्म है, बेतदाद अफराद हुक्म मुतअद्दिद नहीं होता, फर्क है। हाँ, किसी एक का भी अगर एहतराम नहीं किया, वो एतकाद नहीं हुए तो हुक्म को बजा नहीं लाए हैं आप, दवाज़दा में से किसी को छोड़ दिया तो। ये मिसाल मैंने यहाँ क्या लिखी है, अक्रिम मजमूअल उलमा। अब उलमा 100 है ना, मजमू उलमा का एहतराम करना है, और ये हुक्म मुतअद्दिद नहीं हो रहा है इन 100 के एतबार से, अफराद के एतबार से। एक का भी छोड़ दिया तो हुक्म बजा नहीं लाया है, हुक्म बजा वहां ये है कि 99 तो बजा लाया था ना, मुस्तहक़ का इकाब नहीं था उस 99 के बनिस्बत, एक नाफरमानी की थी तो एक के एतबार से मुस्तहक़ इकाब था। मगर यहाँ अगर मजमू उलमा बकौल मौलाना के 12 इमामों की इमामत का एतकाद अगर करने का हुक्म है, 11 को माना, 1 को नहीं माना तो किसी को नहीं माना। 1,24,000 अंबिया की नबूवत का एतराफ़ करना है, 1,23,999 को माना, 1 को नहीं माना तो काफिर, फिर वो मुसलमान नहीं। बात हो रही बात, मजमू है उलमा का एहतराम। ये हो गई गुफ्तगू। अपने लफ्ज़ों में इस बात को आप लोग लिख लीजिएगा जो मैंने आपको फारसी उर्दू मिला के बयान किया है। अब फरमाते हैं तारीफ़ुल उमूम, मतन में आ जाए। मेरे ख्याल से अगर हमारी ये गुफ्तगू वाज़ेह हो गई तो मतन जल्दी पढ़ लेते हैं, ठीक है।
تعریف العموم و اقسامہ، عموم کی تعریف اور اس کی قسموں کو بیان کریں گے یہاں پر. العموم هو الاستیعاب، عموم جو ہے استیعاب کو کہتے ہیں، شمولیت کو کہتے ہیں، جو آپ نے اطلاق میں پڑھا تھا. لیکن فرق کیا ہے؟ المدلول علیہ باللفظ، ایسا استیعاب کہ جو اس کے اوپر دلالت کیا کرتا ہے؟ لفظ کرتا ہے. وباشتراط ان یکون مدلولا علیہ باللفظ یخرج المطلق الشمولی، اور اس شرط کے ذریعے سے کہ اس کے اوپر لفظ دلالت کرے مطلق شمولی خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ اگر بزرگان کا ہم احترام کریں جو ہمارے کلاس میں ہیں تو ترجمہ ایسے کریں گے کہ اس شرط کے ذریعے سے مطلق شمولی کو خارج کیا گیا ہے، خارج کیا، ہاں یخرجو، اس عموم کی شرط نے خارج کر دیا ہے. ٹھیک ہے، اس کو مطلق شمولی کو. فإن الشمولیت، تو پھر مفعول مانیں گے، ہاں المطلقہ ہو جائے گا. وہ پھر لفظ خارج کر رہا ہے مطلق شمول، تو پھر تو مطلق وہی پڑھیں گے، نائب فاعل بنا کے. ہیں پھر تو نائب فاعل بنائیں گے. نہیں یخرجو اگر ہم پڑھیں گے، نہیں، یخرجو پڑھ رہے ہیں، ہاں یخرجو یخرجو باب فعل سے پڑھ رہے ہیں تو مطلقہ ہو جائے گا. یعنی وہ عموم جو ہے نا، جو لفظ سے سمجھ میں آتا ہے وہ عموم خارج کر رہا ہے اس کو، اطلاق شمولی کو. ویسے اس میں تھوڑا سا گھمانا پھرانا پڑے گا، تو لہٰذا سادہ لفظوں میں کہیں کہ اس شرط سے مطلق شمولی خارج ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، یخرجو، اور خراج یخرجو لازم ہے. ٹھیک. فإن الشمول فیہ لیست مدلولۃ للکلام، یعنی مدلول وضعی، مدلولۃ للکلام کو اگر آپ چاہیں تو لکھ سکتے ہیں مدلول وضعی نہیں ہے، کہ بے شک شمولیت جو اس میں ہے نا، کس میں بولیے ذرا، کس میں؟ فی ہے یعنی، فی ہے یعنی، فی ہے یعنی، فی ہے یعنی فإن الشمولیت فی ہے، ہاں آگے بھی تو پڑھیے مولانا، لیست مدلولۃ للکلام یا مدلولۃ لللفظ. اطلاق میں جو شمولیت ہے مدلول لفظ نہیں ہے، مدلول کلام نہیں ہے. لأنها، اس لیے کہ شمولیت، انہا شمولیت، لأنها من شؤون عالم المجعول، اس لیے کہ شمولیت جو ہے نا شؤون عالم مجعول میں ہے. شمولیت کہاں؟ ہاں وہ جو گفتگو کی تھی وہاں پر، وہ کیا بتایا تھا وہاں پر آپ کو پہلے؟ ہاں یہ پہلے بتا چکے ہیں. والکلام، اور کلام جو ہے انما ینظرو، ہے نا، الی عالم الجال، اور کلام جو ہے وہ ناظر ہوتا عالم جال کی طرف. ٹھیک ہے. خلافا للعام، عام کے برخلاف. وہاں کیا بتایا تھا؟ وہاں کہا گیا آتق رکبتن، آتق رکبتن، تو مقام جال میں آتق رکبتن کہا گیا. ٹھیک ہے، مقام جال میں آتق رکبتن کہا گیا، لفظ بولا گیا، لیکن شمول کو کہاں ہم نے آ کے سمجھا؟ عالم مجہول میں پہنچ کر کے، جب ان کے افراد کی طرف ہم نے سرایت دیا، سریان کرایا ہم نے، ہے نا اس کا. تو برخلاف عام کے. عام میں کیا ہوتا ہے؟ فإن تکسر الافراد فیہ، عام میں بھی تکسر ہے، جیسے اطلاق میں مطلق میں تکسر تھا، وہاں بھی تعدد تھا، یہاں بھی تعدد و تکسر ہے، لیکن یہاں عام میں تکسر افراد جو ہے نا ملحوظ فی نفس مدلول الکلام وفی عالم الجال، خود مدلول کلام میں اور عالم جال میں تکسر کو ملحوظ کیا گیا ہے. کہنے والے نے کہا ہے اکرم کل عالم، ہے عالم جال میں خود کلام میں، کلام کے ذریعے سے ملحوظ کر رہا ہے کس چیز کو؟ عام، عمومیت کو یا استغراق کو یا شمولیت کو. ٹھیک ہے. ودلالۃ الکلام علی الاستیعاب، یہ بات سمجھا دی جی. فون آنے سے ڈسٹربنس ایجاد ہوتا ہے، بات رک جاتی ہے بیچ میں. تو ابھی تک انہوں نے یہ سمجھایا کہ مولانا آپ کے وہاں پوش ہو جاتا ہے یا بند کرنا پڑتا ہے؟ یا آپ جب یہاں بھیجا کیجئے نا اس کو، تو اس کا کور اوپن رکھا کیجئے تاکہ یہ لوگ دیکھتے رہیں. پھر سے ہوگی
تو وہاں تک کی ریکارڈنگ ہوئی نہیں، لیکن اب یہ نئی وہ فائل ہوگی، لیکن اس کو ساتھ سے اوپن کر کے یہاں رکھیے گا تاکہ دیکھتے رہیں۔ نہیں وہ پیٹرن لاک لگا ہوا ہے، لاک ہو جائے گا ابھی 5 سیکنڈ میں لاک ہو جائے گا یہ خود بخود۔ اچھا نہیں مطلب دکھائی بھی نہیں دیتا چل رہی ہے کہ نہیں چل رہی ہے ریکارڈنگ؟ اسکرین بند، لاک پیٹرن لاک کا نشان بن کے آتا ہے بس۔ اچھا اچھا کھولنے کے بعد پتہ چلے کہ اندر کیا ہو رہا ہے۔ اچھا اچھا چلیے خیر۔ تو ہاں ابھی تک کی بتایا انہوں نے کہ اطلاق میں جو شمولیت ہے اور جو استیاب ہے وہ کیسے سمجھ میں آتا ہے، شمولیت کیسے سمجھ میں آتی ہے، وہ ظہور حال سیاقی سے، وہ عالم جال میں اور نہیں ہے، وضع کے ذریعے سے نہیں سمجھ میں آتی، مگر یہاں عموم میں جو استیاب سمجھ میں آ رہا ہے وہ کیسے سمجھ میں آ رہا ہے، شمولیت سمجھ میں آ رہی ہے وہ عالم جال سے ہی سمجھ میں آ رہی ہے، وضع کے ذریعے سمجھ میں آ رہی ہے۔ اب ایک بات آگے بڑھاتے ہیں، فرماتے ہیں کہ وَدَلَالَةُ الْكَلَامِ عَلَى الْاِسْتِيَابِ تَفْتَرِضُ عَادَةً دَالَّيْن، دلالت کلام استیاب پر جو ہے نا معمولاً 2 طریقے کی چیزوں کو، 2 دلالتوں کو فرض کرتی ہے نا، 2 دال کو فرض کرتی ہے۔ احدهما يدل على نفس الاستیاب ويسمى بأداة العموم، ان میں سے ایک، پھر عبارت پڑھ رہا ہوں، دلالت الکلام علی الاستیاب تفترض عادۃ دالین، یہ جو فرمایا ہے کہ کلام دلالت کرتا ہے استیاب کے اوپر، یہاں 2 چیزیں فرض کی جاتی ہیں۔ پہلی چیز کہ یدل علی نفس الاستیاب، کہ یہاں پر خود استیاب کو سمجھا جا رہا ہے، مدلول کیا ہے، استیاب ہے، ویسمى بأداة العموم، اور جس چیز کے ذریعے سے استیاب کو سمجھا جا رہا ہے اس کو کیا کہا جاتا ہے، جیسے کل، جیسے اکرم کل عالمین، اس کو ادات عموم کہتے ہیں، کل کو، جمیع کو، مجموع کو، اس طرح کے کلمات کو کیا کہتے ہیں، ادات عموم کہا جاتا ہے، کہ جو خود استیاب کو سمجھائے۔ ٹھیک ہے۔ دوسری چیز کیا ہے، یدل علی المفہوم، جملے میں وہ کلام جو بولا گیا ہے جس میں عموم سمجھ میں آ رہا ہے نا، اس کلام میں ایک اور چیز ہوتی ہے، کل کے علاوہ بھی، جمیع کے علاوہ بھی، ادات کے علاوہ بھی، وہ چیز وہ کیا ہے، وہ چیز دلالت کرتی ہے مفہوم کے اوپر۔ کون سے مفہوم پہ، مستوعب یا مستوعب صفت ہے، المستوعب لافرادی، کہ جو اپنے تمام افراد کو شامل کرے، ویسمى بمدخول الادات، اسے مدخول ادات کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پہ انہوں نے کہا اکرم کل فقیر، الدال علی الاستیاب، تو یہاں پر اکرم کل فقیر میں 2 لفظ ہے، ایک لفظ کل ہے جسے ادات عموم کہا جاتا ہے، ایک لفظ فقیر ہے نا، یہ مدخول ادات ہے۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں علی الاستیاب، ہاں، ففی قولنا اکرم کل فقیر الدال علی الاستیاب کلمۃ کل، استیاب یا عموم کو جو چیز سمجھا رہی ہے، شمولیت کو سمجھا رہی ہے، اس میں وہ کیا چیز ہے، کلمہ کل ہے یا ادات کل ہے۔ والدال علی المفہوم المستوعب لافراد ہی، اور وہ چیز کہ جو اس مفہوم کو سمجھا رہی ہے کہ جو اپنے تمام افراد کو سمیٹ رہی ہے، وہ کلمہ فقیر ہے۔ ٹھیک ہے، وہ کلمہ فقیر ہے۔ یہ ہو گیا مدخول ادات۔ تو یہ تو سمپل سی بات تھی کہ عام طور پہ جہاں کلام دلالت کرتا ہے عموم پر یا استیاب پر، وہاں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک کیا نام ہے، ادات عموم ہوتا ہے جیسے کل اور جمیع وغیرہ، ایک مدخول ادات ہوتا ہے، اور مدخول ادات جو اسی کے افراد مراد ہوتے ہیں، انہی کے افراد کا استیاب مراد ہوتا ہے، جتنے فقیر ہیں، جتنے عالم ہیں، وہ سب مراد ہوتے ہیں، جتنے غلام ہیں۔ بات ہو رہی بات؟ تو جن چیزوں کا استیاب کیا جاتا ہے، جس چیز کا استیاب ہوتا ہے، جس چیز کی شمولیت ہوتی ہے، وہ کیا ہے، جس کے ذریعے سے شمولیت ہو وہ کیا ہے، کل ہے یا ادات ہے عموم، اور جس چیز کی شمولیت ہو وہ افراد مدخول ادات ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی فقیر، عالم وغیرہ۔ وَأَدَاتُ الْعُمُومِ الدَّالَّةِ عَلَى الْاِسْتِيَابِ تَارَةً تَكُونُ اسْمًا، اور وہ ادات عموم جو دلالت کرے استیاب کے اوپر کبھی اسم ہوتا ہے نا،
وتدل علی الاستیعاب بما ہوا مفہوم اسمی، اور دلالت کرتا ہے استیعاب کے اوپر اس جہت سے کہ وہ مفہوم اسمی ہے، جیسے کل اور جمی وغیرہ، اور کبھی حرف ہوتا ہے وَأُخْرَىٰ تَكُونُ حرفاً، اور کبھی جو ہے ادات عموم کیا ہوتا ہے، حرف ہوتا ہے. وتدل علیہ، اور یہ دلالت کرتا ہے اس استیعاب کے اوپر بما ہوا نسبت استیعابیتون، کس جہت سے؟ یہ لفظ انہوں نے کیوں کہا مولانا، کوئی بتائے گا؟ ہاں، کیونکہ حرف کا معنی جو ہوتا ہے وہ نسبت والا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. کما فی لام الجم، فی اللام، اگر آپ اپنے سمجھنے کے لیے چاہیں تو لام الجم کے بجائے فی اللام الجم کر سکتے ہیں، یعنی الف لام جم. ٹھیک ہے. کما فی لام الجم، جیسا کہ لام جم العلماء میں، العلماء میں. ٹھیک ہے. چونکہ بہت سے لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ الف لام جم جو ہوتا ہے نا العلماء، اس میں جم کو صرف اور صرف لام سمجھاتا ہے، اس لیے انہوں نے لام جم اس نظریے کے تحت کہا ہے، فی اللام الجم نہیں کہا ہے، فی اللام. یا ٹھیک. کما فی لام الجم فی قولنا العلماء، جیسے لام جم ہے العلماء میں، لا یہاں پہ کل العلماء نہیں ہے، جمیع العلماء نہیں ہے، العلماء ہے. مگر العلماء میں جو الف لام ہے وہ کون سا ہے؟ الف لام جم ہے. تو یہ بھی استیعاب اور استغراق کو سمجھاتا ہے. بناءً، اس بات پر بنیاد رکھتے ہوئے، علی ان الجمع المعرف باللام يدل علی العموم، چونکہ اس میں اختلاف ہے کہ آیا جمع معرف باللام عموم پہ دلالت کرتا ہے کہ نہیں دلالت کرتا ہے. اس نظریے کو مانتے ہوئے کہ وہ کلمہ کا جو جمع معرف باللام ہو وہ عموم پہ دلالت کرتا ہے، تو دال کیا ہوا عموم پر؟ احسان، اللام ہوا، الف لام ہوا. تو اگر قرینہ حکمت جاری ہونے کے بعد پھر مطلق بھی سمجھ میں آ سکتا ہے. لیکن اگر آپ کہتے ہیں کہ نہیں یہ عموم اور استغراق کو سمجھا رہا ہے بالوصف، تو پھر بالوصف کس کے ذریعے سمجھا جائے گا؟ الف لام کے ذریعے سمجھا جائے گا. فإن اداة العموم فیہ ہی اللام، تو یہاں اداة عموم کیا ہے؟ لام ہے. واللام حرف، اور الف لام کیا ہے؟ حرف ہے. فإذا دلت علی الاستیعاب، پس اگر یہ دلالت کرے استیعاب کے اوپر، فہی انما تدل علیہ بما ہوا نسبت الاستیعابیہ، تو یہ دلالت کرتا ہے کس جہت سے کہ وہ نسبت ہے. کون سی نسبت؟ استیعابیہ ہے نہیں، میں نے پڑھا تھا. وسیاتی، اگر حرف نہ ہو تب اس کو کیا کہیں گے؟ مثلا جب نکرہ آ جاتا ہے سیاق نفی میں تب عموم کا فائدہ دیتا ہے. میرے خیال سے اسی خود اس سیاق کو قرینہ بنائیں گے عموم کو سمجھانے کے لیے. سیاق نفی میں واقع ہونا خود یہ خود یہ ہے خود نسبت، مطلب صرف نسبت ہی مانیں گے. کہاں؟ سیاق نفی میں جب آئے گا تو نسبت کے اوپر تو دال کچھ ہونا چاہیے نا. ہاں آئے گی، وہ تو بحث بھی آئے گی، اس کی تفصیل آگے آئے گی. لیکن ابھی فی الحال ہم لوگ احتمالی بحث کر رہے ہیں، قطعی بحث تو آگے آئے گی اور مجھے معلوم ہے آگے آنے والی ہے. انہوں نے کیا فرمایا آگے؟ النکرۃ فی سیاق النہی او النفی، ذکر بعض ان وقوع النکرۃ فی سیاق النہی او النفی من ادوات العموم، واکبر الظن ان الباعث على هذه الدعوى ان النکرۃ كما تقدم في حالات اسم الجنس من الحلقۃ السابقہ يمتنع اثبات الاطلاق الشمولی لها بقرینۃ الحکمت لانها مفهومها يابى عن ذلك، بينما نجد اننا نستفيد الشمولية في حالات وقوع النکرۃ في سیاق النہی او النفی، فلا بد ان يكون الدال على هذه الشمولية شيئا غير اطلاق النکرۃ نفسها، فمن هنا يدعى ان السياق اي وقوع النکرہ
वक़ू नकरा मुतअल्लिक़न लिन्नही वन्नफ़ी मिन अदवातिल उमूम, खुद इसी को अदवात मान लिया इन्होंने, नकरे को सियाक़ नफ़ी में वारिद होना, इसे उन्होंने अदवात उमूम लियकून हुवा दाल अला हाज़िहि शुमूलियत। पहला इख्तिलाफ है, बाज़ कहते हैं कि नकरा जब सियाक़ नफ़ी में आए तो शुमूलियत को बरसबील क़रीन हिकमत समझाता है, यानी मुतलक हो जाता है, वो इतलाक़ की वजह से समझाता है ना। और बाज़ कहते हैं कि नहीं, ये क़रीन हिकमत यहाँ जारी नहीं हो सकता है और उमूम को ये समझा रहा है, और यहाँ पर उमूम पर दाल जो है वो ख़ुद सियाक़ नफ़ी में आना है, अदात नफ़ी। अब ये आप मानते हैं इस चीज़ को, हलक से उतरती है ये बात कि नहीं उतरती, ये अलग मैटर है, लेकिन दो नज़रिया है। शहीद सदर ने यहाँ फरमाया कि चूँकि शुमूलियत को इतलाक़ की वजह से यहाँ पर नहीं समझा जा सकता, लिहाजा नकरे का सियाक़ नफ़ी में वारिद होना ये ख़ुद अदवात उमूम में शुमार किया गया है। खैर चलें अब इस बहस को आगे बढ़ाते हैं। वअदवातुल उमूम अद्दालते वअदवातुल उमूम अद्दालतु अला इस्तियाब तारतन तकूनु इस्मन व तदुल्लु अला इस्तियाब बिमा हुवा मफ़हूमुन इस्मियुन कमा फ़ी कुल व जमी व उख़रा तकूनु हरफ़न व तदुल्लु अलैहि बिमा हुवा निस्बतुन इस्तियाबियतुन। यही भी गुफ्तगू की थी ना कि कभी जो है वो मफ़हूम इस्मी के तौर पर दलालत करता है इस्तिया पर, और कभी मफ़हूम हरफ़ी के तौर पर, जब हर्फ होता है तो निस्बत के तौर पर समझाता है। ठीक है, वो निस्बत इस्तियाबिया है जो हर्फ में समझ में आती है। वो उखरा तकून हरफन, और कभी वो चीज़ दलालत करे उमूम पर, वो हर्फ होती है, वो दलालत करने वाली चीज़ या दाल हर्फ होता है। व तदुल्लु अलैहि, और ये उमूम को समझाता है बिमा हुआ निस्बतुन इस्तियाबिया, तो इस जहत से कि वो निस्बत इस्तियाबिया अपने अंदर रखता है। कमा फ़ी लामिल जम फ़ी कौलना, जैसे कि लाम जम अकरमुल उलमा में बिना निस्बत पे बिना रखते हुए कि जम मुअर्रफ बिल्लाम जो होता है वो उमूम पर दलालत करता है। फ़इन्न अदातल उमूम फ़ी है हिय लाम, यहाँ अदात उमूम जो है वो लाम है, अलिफ लाम है, वल्लाम हरफ़ुन, और लाम जो क्या है हर्फ है। फ़ैज़ा दल्लत अलल इस्तियाबे, बस अगर ये इस्तियाब पे दलालत करे, फ़हिया इन्नमा तदुल्लु अलैहि बिमा हुवा निस्बत, तो यहाँ इस जहत से दलालत कर रहा है कि यहाँ निस्बत इस्तियाबिया पाई जा रही है। ठीक है, वसयाती तस्वीर व ज़ालिका, इंशाअल्लाह इसकी तस्वीर, इसकी नक्शबंद, इसका नक्शा खींचा जाएगा, यानी इसकी पूरी तफसील आपको इंशाअल्लाह आगे की बहस में बयान किया जाएगा। सुम्मा वाज़ेह किया जाएगा आपके लिए। सुम्मा इन्नल उमूमा यनक़सिमु अल इस्तिग़राक़ वल बदल, इस्तिग़राक़ी वल बदली वल मजमूई, जो मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखा है। सुम्मा के बाद ये इन्ना पढ़ेंगे। हाँ, सुम्मा मुज़ाफ़ होता है, सुम्मा इन्ना सुम्मा जाता है, नहीं जा रहा, नहीं, सुम्मा के बाद जो है वो इन्ना पढ़ा जाएगा। सुम्मा के बाद जुमला आता है ना, और जुमले के इब्तिदा में क्या वाक़ होता है, इन्ना वाक़ होता है। सुम्मा इन्नल उमूम यनक़सिमु अल इस्तिग़राक़ी वल बदली वल मजमूई। और फिर एक बात जो हम आपको बताना चाह रहे हैं वो ये कि ये जो उमूम है इसकी तीन किस्म बनती है, इस्तिग़राक़ी, बदली और मजमूई, जो मैंने बोर्ड पर लिखा आपके सामने। लिअन्नल इस्तियाब लिकुल्लि अफ़रादिल मफ़हूम, यानी मजमूअत तत्बीक़ातिही अला अफ़रादिही, क्योंकि इस्तियाब जब तमाम अफराद के लिए, अफराद मफ़हूम के लिए हो, तो इसका मतलब ये होता है कि गोया तत्बीक़ात मफ़हूम अलल अफराद का एक मजमुआ है जिसकी तरफ इशारा किया जा रहा है। ये ही की ज़मीर पलटेगी मफ़हूम की तरफ। अल इस्तियाब लिकुल्लि अफरादिल मफ़हूम, इसका मतलब क्या हुआ, इस्तियाब मफ़हूम के तमाम, ये है ना, अकरिम कुल्ला फ़कीर, ठीक, तो इसके बहुत से अफराद हैं फ़कीर के, है ना। फरमाते हैं कि इस्तियाब जो है ना लेकुल्ले, अच्छा, और कभी जो है वो ये ऐसे हो जाता है मजमू, ठीक, और
کبھی یہ استیاب ایا کے ذریعے ہوتا ہے جو میں نے یہاں لکھا ہے. فرماتے ہیں کہ لأن الاستیاب، یہ استیاب یعنی تمام افراد کو شامل کر رہا ہے یہ لفظ فقیر، یہ لفظ عالم اوپر ایک مثال میں. استیاب تمام افراد مفہوم فقیر کے لیے، اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی مجموعہ تطبیقات مفہوم بر افراد، مفہوم فقیر کی تطبیقات جو ہو رہی ہے اس کے افراد پر پورا اس کا ایک مجموعہ ہے. ٹھیک ہے. وَهَذِهِ تطبیقات، اب یہ جو تطبیقات ہوتی ہے یعنی اس مفہوم فقیر کو اس کے افراد پر جو مطابقت کرایا جاتا ہے، مولانا ذیشان صاحب مفہوم فقیر کی تطبیق جو کرائی جاتی ہے اس کے افراد پر، تارتن تلحظ عرضیتن، کبھی اس کو عرضی طور پر ہے نا مستقل طور پر ظرف واحد میں یا عرض واحد میں فرض کیا جاتا ہے. وَأُخْرَى تبادلیتن، اور کبھی کہا جاتا ہے کہ تبادلی طور پہ اس کو ذہن میں رکھیے، یہ نہیں تو وہ نہیں تو وہ. ٹھیک ہے. عرضیتن کا مفہوم اگر آپ لوگ چاہیں تو لکھ لیں بمعنی ان تلک التطبیقات، بمعنی ان تلک التطبیقات. عرضیتن کا مفہوم کیا ہے؟ بمعنی ان تلک التطبیقات لم یلحظ بعضها بدیلا، لم یلحظ بعضها بدیلا عن البعض، لم یلحظ بعضها بدیلا عن البعض الا سوری بعض الاخر بدیلا لم یلحظ، میں پھر سے پڑھ رہا ہوں، بمعنی ان تلک التطبیقات لم یلحظ بعضها بدیلا عن البعض الاخر، عن البعض الاخر، بحیث تکون الملحوظ اما هذا او هذا او هذا، بل اما هذا او هذا او هذا، بل لوحظت جميعا فی عرض واحد، بل لوحظت جميعا فی عرض واحد. ٹھیک ہے. کہتے ہیں کہ یہ تطبیقات جو ہو رہی ہے نا اس میں کبھی ملاحظہ کیا جاتا ہے عرضی طور پہ. عرضی طور مطلب کیا ہوا؟ یعنی اس معنی میں کہ ان تلک التطبیقات، یہ جو تطبیقات ہیں نا، لم یلحظ بعضها بدیلا عن البعض، ان میں سے بعض کو بعض کا بدیل نہیں فرض کیا جاتا ہے. بحیث، یا اس طریقے سے کہ یکون الملحوظ، کہ جو چیز ملحوظ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو یا یہ ہو. ٹھیک ہے. بدلی میں کیا ہوتا ہے؟ ملحوظ سب کو کرتے ہیں مگر ایک دوسرے کا بدیل بنا کر کے ہے. اکرم ای عالم، عالم کے تمام افراد کو ملحوظ کیا ہے مگر ای عالم یا یہ یا یہ یا یہ. ٹھیک ہے. مگر اس میں عرض واحد میں عرضی طور پہ فرض کرتے ہیں، یعنی ظرف واحد میں سب کو ملحوظ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. وَأُخْرَى تبادلیتاً، اور دوسرا مرحلہ کیا ہوتا ہے کہ ملحوظ کیا جاتا ہے مگر اس استیاب کو جو ملحوظ کیا جاتا ہے وہ تبادلی طور پہ، یا یہ یا یہ. تو دو صورت بنی، یا تو لحاظ تطبیقات، میں پڑھ رہا ہوں آپ نہ دیکھ پائیے تو میرا جملہ سن لیے گا. لحاظ تطبیقات جو ہے یا عرضی طور پہ ہوتا ہے، عرضی کا مفہوم واضح ہو گیا، بدیل کے مقابلے میں سب، اور بدلی میں کیا یا یہ یا بدلی طور پہ ہوتا ہے. اب عرضی طور میں بھی دو شق بنے گی، سب کو ایک ساتھ سوچنے میں بھی ہے، سب کو ایک ساتھ شامل کرنے میں دو شق بنے گی. ہاں. تو فسانی هو البدلی، جہاں پہ بدلی طور پہ تبادلی طور پہ سوچا جائے استیاب کو وہاں بدلی ہے. والاول، اور پہلی والی صورت جہاں پہ بدلی تبادلی طور پہ نہیں سوچا جا رہا ہے،
بلکہ عرضی طور پر سوچا جا رہا ہے، سب کو سوچا جا رہا ہے، تمام افراد مفہوم کو سوچا جا رہا ہے. وہاں کیا ہوگا؟ وہاں بھی دو صورت بنے گی. ان لوحظت فیہ عنایت وحدت تلک التطبیقات فہو مجموعی. اگر لحاظ کیا جائے وحدت تطبیقات مفہوم کو، ہے نا، کہ سب کو ایک ساتھ بجا لانا ہے، اکرم مجموع العلماء، وحدت تطبیقات مفہوم العلماء کا ہے، ٹھیک ہے، مگر ایک ساتھ حکم لگایا جا رہا ہے سارے علماء کو، تو پھر وہ مجموعی ہو جائے گا. وَإِلَّا فَهُوَ عموم استغراقی، عموم استغراقی، ورنہ وہ عموم استغراقی ہوگا. وقد یقال انقسام العموم. اب یہ بحث بھی میں مکمل کرنا چاہ رہا تھا، وقت بھی تھوڑا رہ گیا ہے، لیکن چونکہ صبح سے آپ لوگ سخت موضوعات پڑھ رہے ہیں، مقاصد پڑھا، پھر یہ پڑھا، تو اس لیے بھاری نہ ہو جائے، یہیں پر گفتگو کو روک رہے ہیں. والحمدللہ رب العالمین.